خاندان میں لوگ جو ہے نا وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے ماتھے پہ تھوڑی سی چکنائی دیکھ لیں تو کہتے ہیں یار معاملہ ضرور ہے، ویسے دل میں جناب وہ ان کے غصہ آ جاتا ہے، وہ غصہ جو ہے پھر وہ کینے میں حسد میں بدل جاتا ہے، پھر رات دن وہ کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یوں دعا مانگے کہ یا اللہ جتنی چیزیں حبیب کریم علیہ السلام نے تجھ سے ہمارے لیے مانگی نا وہ ہمیں عطا فرما۔ زمینوں آسمانوں میں کوئی شے جو ہے وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر تیری ضرورتیں، تیرے بچوں کی ضرورتیں، ان کی حاجات جو ہیں، جو کچھ تو نے کہہ دیا، جو کچھ نہیں کہا وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمایا ہے، ان الفاظ میں دعا کی جائے۔ وہ دعائیں جو آقا علیہ السلام نے بدر میں کھڑے ہو کر کے مانگی ہیں وہ کسی کو نہیں آتی ہیں، وہ دعائیں جو آقا علیہ السلام نے تبوک میں مانگی ہیں وہ نہیں آتی۔ جو سب سے بہترین دعائیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، یہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت شاندار دعا ہے۔ اسی میں ایمان کی حفاظت بھی ہے، اسی میں بچوں کے نمازی بننے کی دعا بھی ہے، اسی میں جناب ان کے راہ حق پر رہنے کی دعا بھی ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ یا مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اصل میں پیچھے جو آیات کریمہ گزری ہیں ان میں آپ نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کی۔ انہوں نے عرض کیا رب اجعل ھذا البلد آمنا، مولا اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ پھر عرض گزار ہوا کہ مولا ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں نے اپنی بچوں کو یہاں ایسی جگہ ٹھہرایا ہے جہاں پر کوئی سبزہ وغیرہ نہیں اگتا، مولا یہ نماز پڑھیں گے یہاں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید عرض گزاری کر رہے ہیں، اور وہ بڑے ادب والے الفاظ میں عرض کرتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے ما نخفی جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم اعلانیہ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا کچھ چیزیں تجھ سے مانگ رہے ہیں سیدھا سیدھا کہ یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مانگ نہیں سکتے۔ جی تیرے سامنے جو ہے وہ تیری بارگاہ کا ادب جو پیش نظر ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، مولا تو جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بس تو ہمارے اعلان کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں ان سب سے تو آگاہ ہے۔ تو یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا تیری بارگاہ میں سوال کرنا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں شے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مولا یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ مولا ہمیں فلاں فلاں شے کی ضرورت ہے۔ تو وہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مولا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یعنی کہ اس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو ہماری ظاہری ضرورتیں ہیں ان سے بھی آگاہ ہے، جو ہماری باطنی ضرورتیں ہیں، یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے پیش نظر کہہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو جانتا ہے، ان ضرورتوں کو جانتا ہے جو ہم یعنی خفیہ رکھتے ہیں، تو پھر جو ظاہر کرتے ہیں ان کا احتیاج اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ مولا تجھے پتہ نہیں ہے تو ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں شے چاہیے، نہ، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ وگرنہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تعلم ما نخفی وما نعلن کبھی بھی نہ کہتے۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ چاہے ہم اعلان کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تجھ سے، یا پھر ہم تیری بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے ہم تجھ سے نہیں مانگ سکتے، ہاں جی، یا پھر یہ معنی ہے اس کا کہ ہم جتنا کچھ مانگتے ہیں اور جتنا کچھ ہمارے ذہن میں نہیں ہے اور ہمارے لیے چیز اچھی ہے وہ ہمیں تو خود ہی عطا فرما دے۔ سمجھ آئے نا جی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یوں دعا مانگے کہ یا اللہ جتنی چیزیں حبیب کریم علیہ السلام نے تجھ سے ہمارے لیے مانگی نا وہ ہمیں عطا فرما۔ یہ بہترین اور جامع الفاظ ہیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیری بارگاہ سے ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے تیری بارگاہ سے ہمارے لیے مانگی نا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ بھی الفاظ بڑے جامع ہیں، اور یہ بھی الفاظ کہ یا اللہ جو کچھ خیر ہے نا ہمارے لیے جو کچھ خیر ہے، ایک شے کا خارج میں خیر ہونا یہ ایک الگ بات ہے، ہمارے لیے اس کا خیر ہونا یہ ایک الگ بات ہے جی۔ یہ عرض کی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا جو کچھ ہمارے لیے خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے اس سے ہمیں بچا لے، چاہے ہم تجھ سے مانگی کیوں نہیں رہے جی۔ کسی بھی شے کے معال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کا انجام کار کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے بندہ مومن جو ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ یوں دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہم تو اسے مانگ رہے ہیں اس سے ہمیں بچا لے۔ جو خیر ہے ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، کیونکہ تم ہماری حاجات سے بخوبی آگاہ ہے۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ تو اب اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، یہ بھی عطا فرما یہ بھی عطا فرما، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اطلاع دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن جو ہے وہ اپنی عجز پیش کرے اور یہ عرض کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا جیسے عطا فرمانا تیری شان ہے اسی طرح مانگتے رہنا بھی میری شان ہے۔ یہ مجھے زیب دیتا ہے کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے رہوں، میں اپنی ضروریات اپنی حاجات جو ہیں وہ تیری بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ تضرع کے ساتھ الحاح کے ساتھ وہ تیرے سامنے پیش کرتا رہوں میں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ہی جواب دے دیا۔ اب یہاں مفسرین کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلا حصہ جو ہے نا یہ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ والا جملہ جو ہے کہ یہ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مولا جو کچھ ہم تیرے سامنے ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو پوشیدہ ہے ہم تو اسے نہیں مانگ سکے، جو تیری بارگاہ کے ادب کی وجہ سے نہیں مانگ رہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ ساتھ ہی آپ نے یہ کہا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، مولا یہ ساری ضرورتیں میں تیری بارگاہ میں صرف اپنا نیاز مندی پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ تیری بارگاہ میں تو تجھ سے نہ زمینوں میں کوئی شے پوشیدہ ہے نہ آسمانوں میں کوئی شے پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک معنی یعنی ایک قول مفسرین کا یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی نا مولا اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، میرے ابراہیم تو نے سچ کہا ہے، زمین و آسمانوں میں کوئی شے جو ہے وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر تیری ضرورتیں تیرے بچوں کی ضرورتیں ان کی حاجات جو ہیں جو کچھ تو نے کہہ دیا، جو کچھ نہیں کہا وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب زمین و آسمانوں کی شے پوشیدہ نہیں ہے تو پھر تمہاری حاجات مجھ سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ تو یہ آیت مبارکہ کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں کہ بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطلاع دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عجز
اپنی نیاز مندی جو ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ظاہر کرتا رہے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، جیسے تیرا کام عطا فرمانا ہے ویسے میرا کام جو ہے وہ مانگتے رہنا ہے، تیری بارگاہ میں اطلاع دینا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح آداب ہیں دعا کرنے کے، اسی طرح ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ادب کے منافی ہوتے ہیں الفاظ، جی ادب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کے منافی ہوتے ہیں، اور کئی یہ تو عموماً لوگ شکوہ کرتے ہیں دعا مانگنے کے باوجود قبول ہی نہیں ہوتی، جی آج تک ہوئی ہی کون سی ہے دعا ہماری قبول، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمایا ہے، ان الفاظ میں دعا کی جائے۔ جیسے وہ دعائیں جو سنت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جس موقع پر آقا علیہ السلام جو دعا مانگا کرتے تھے انہی الفاظ میں اور انہی مواقع پر وہی دعا کی جائے تو یہ بہت شاندار ہے۔ یعنی دشمن پیچھے پڑ گیا ہے تو وہ دعا مانگے، جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کوئی دین حق کا کام کر رہے ہیں، ہزاروں دشمن ہیں جی دین کے، اصل میں دشمن دین کے ہوتے ہیں، جب وہ دین کا کام ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ دین کا کام کرنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ صفایا کیا جائے۔ آج کتنے علماء ہیں ہمارے، ان پر کتنے لوگ ہیں جناب وہ جادو ٹونے کیے ہوئے ہیں، ایک عالم ہے بہت بڑے، ان کو میں جانتا ہوں، ان پر کسی نے جادو کروا دیا، وہ اصل میں باہر ہوتے تھے کسی عرب ملک میں، وہاں علماء کے رئیس تھے وہ، تو وہیں بیٹھ کر کے وہ کام کرتے تھے اپنا، انہیں وہ کام یہی کرتے تھے عام جو ہے نا یہ فروعی مسائل پر ان کا زیادہ کام تھا، ان پر وہ بہت زیادہ لکھتے تھے، ان پر کسی نے جادو کروا دیا، دونوں ہاتھوں سے وہ رہ گئے۔ اب ان کے ہاتھ جو ہیں باقی تو کام کرتے ہیں لیکن لکھنے والا کام نہیں کرتے، لکھ نہیں سکتے، قلم تک نہیں پکڑ سکتے، اتنی ان میں ہمت نہیں رہی، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت زیادہ جگہوں سے علاج کروایا لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا اس کا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنے والا ہوگا، یعنی کسی بھی طرح کا کام، ویسے بھی خاندان میں لوگ جو ہے نا وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کے ماتھے پہ تھوڑی سی چکنائی دیکھ لیں تو کہتے ہیں یار معاملہ ضرور ہے، ویسے دل میں جناب وہ ان کے غصہ آ جاتا ہے، وہ غصہ جو ہے پھر وہ کینے میں حسد میں بدل جاتا ہے، پھر رات دن وہ کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر دعا عطا فرمائی ہے، ہر موقع پر آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ دعائیں جو ہے وہ ہماری ہی تعلیم کے لیے ہیں جی۔ آج ہمیں جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں قبول یعنی وہ یاد نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ چاہتے تو ہیں لیکن ہم نے وہ یاد نہیں کی، ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد ہے تو روٹی کھانے کی دعا یاد ہے یا پھر سونے کی اور اس کے بعد اٹھنے کی یاد ہوگی بس۔ اس کے علاوہ بچے بھی آج کسی کے گھر میں چلے جائیں نا تو پکڑ کے چھوٹے سے بچے کو دھکیل کے آگے کرتے ہیں، اس کو جو دعا بھی آتی ہے ذرا سنیں حضرت، یعنی اب حضرت نے کہیں جانا ہو لیکن اس کے بچے سے ساری دعائیں سننی پڑتی ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ ایسے دھکا مار کے آگے کریں گے، لو جی سنیں اس سے، ہاں بھی فلانی بھی دعا سنیں، وہ سنا لے گا جو فلانی بھی سنا دیں، یہ وہ دعائیں جو آقا علیہ السلام نے بدر میں کھڑے ہو کر کے مانگی ہیں وہ کسی کو نہیں آتی ہیں، وہ دعائیں جو آقا علیہ السلام نے تبوک میں مانگی ہیں وہ نہیں آتی۔ جو آقا علیہ السلام کے پاس ایک لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ اپنے صحابہ کرام کو روانہ کریں، ہمارا بہت بڑا قبیلہ ہے، ہم وہاں لے جائیں اور ان کو جا کر کے کہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا، وہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان جو پڑے ہوئے تھے صفہ کے، ان کو لے کر گئے، راستے میں جا کے ان سب کو شہید کر دیا، راستے میں سب کو شہید کر دیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق پورا مہینہ حضور جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو رکعت پوری کرنے سے پہلے یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آقا علیہ السلام ان کے خلاف دعائے جلال کیا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے، ان کے ساتھ یہ ہو جائے، پورا مہینہ آقا علیہ السلام دعا کرتے رہے فجر کی نماز میں، اندازہ لگائیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس طرح کی بھی دعا ہونی چاہیے، اس طرح کی بھی دعا، اسی کو کہتے ہیں قنوت نازلہ، کیا کہتے ہیں؟ قنوت نازلہ، یعنی مصیبت اتر آئے تو اس کے دفیہ کے لیے یا دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، وہ دعا آقا علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ اور اس طرح کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام نے دعا نہ کی ہو، یا بزرگوں کے الفاظ ہیں،
کوشش کی جائے جب آپ بزرگوں کے پاس شیوخ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے الفاظ پر غور کریں، وہ کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں، جی کوشش کر کے انہی کے الفاظ کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، تو جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں، تو کوشش کر کے انہی الفاظ کو یاد کیا جائے اور انہی الفاظ میں دعا کی جائے۔ آقا علیہ السلام کے دعیہ جو ہیں وہ اردو میں، عربی میں نہ یاد ہوں تو اردو میں یاد کر لیں، جی اردو میں یاد کر بندہ عرض کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ساتھ اپنا مزید عجز پیش کرے کہ مولا میں جو ہے نا وہ عربی مجھ سے یاد نہیں ہوتی تھی، جتنا مجھ سے یاد ہوتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا تیری بارگاہ میں، یہ الفاظ تیرے حبیب کے ہیں، کیونکہ میں مقبول نہیں ہوں، ممکن ہے میں مردود ہوں تیری بارگاہ میں، میرے اعمال ایسے ہیں کہ تیری بارگاہ میں تجھے پسند نہ ہوں، لیکن جو میں الفاظ پیش کر رہا ہوں وہ ذات بھی تیرے ہاں مقبول ہے، وہ الفاظ بھی تیرے ہاں مقبول ہیں، ہاں جی انہی الفاظ کے صدقے میں میرے حال پر بھی کرم فرما دے۔ تو اس طرح کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، یہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کی جائے، سب سے بہترین دعائیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عرصہ پہلے دعا مانگی تھی، کعبہ شریف کو جب تعمیر کیا تھا، پھر اتنے ان کے ہزاروں سال گزرے درمیان میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ایسا پسند فرمایا کہ انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج تک ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہیں گی، رب کی پسندیدہ ہیں تو پڑھی جا رہی ہیں نا۔ ہاں ان الفاظ کا اضافہ کر لیں، مولا یہ دعائیں ہیں وہ جو تجھے تیری بارگاہ میں قبول ہیں۔ اب یہ دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ دعا مانگی جائے تو بتائیں ایک ہی آیہ مبارکہ کے اندر کتنی ساری چیزیں رب تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ ہاں جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مولا میں نے اپنے بچوں کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں ملتا، ہاں جی آپ بھی یہ دعا کریں مولا میں اور میرے بچے ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں بھی جلدی کوئی شے میسر نہیں آتی، میں جتنا کما کے لاتا ہوں اس سے زیادہ میری بجلی کا بل آ جاتا ہے، جتنا میں کما کے لاتا ہوں اس سے زیادہ گیس کا بل آ جاتا ہے، جی 2 دن مزدوری کروں تو جا کے میں گھی خرید سکتا ہوں گھر کا، کتنے دن جو ہے نا وہ مزدوری کروں تو ایک دن مزدوری پہ نہ جاؤں تو دوسرے دن میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو بندہ یہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت شاندار دعا ہے، اسی میں ایمان کی حفاظت بھی ہے، اسی میں بچوں کے نمازی بننے کی دعا بھی ہے، اسی میں جناب ان کے راہ حق پر رہنے کی دعا بھی ہے، اسی میں جناب کعبہ مشرفہ کیا باقی جتنی مساجد ہیں ان کی آبادی کی دعا بھی ہے، جی ان کے لیے بھی دعا ہے اس میں، جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی الفاظ میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو الفاظ اس کو پسند ہیں۔